الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل احترام بھائیو اور عزیزو، ایک حدیث مبارکہ پہ ہم بات کر رہے تھے، کل تو ذرا ایکسیپشنل سا ہمارا موضوع تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان کا تعارف بھی میں نے عرض کیا، قبول اسلام بھی بڑا دلچسپ تھا، آپ کے سامنے عرض کیا میں نے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ 4 کام جو ہیں وہ کثرت سے کرے۔ پہلا جو کام ہے وہ بڑی تفصیل سے پرسوں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کلمہ جو ہے یہ کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کی کثرت کرے اور کوشش کرے کہ سمجھ کے پڑھے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کیونکہ یہ وہ مختصر لیکن جامع کلمہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حسین زندگی والے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اقوام ملل امم جتنی بھی یہ لوگ آئے سبھی نے یہ کلمہ پڑھا۔ اگرچہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان لوگوں کی تعداد کم ہی رہی ہے کہ جو انبیاء کے پیروکار رہے ہیں ہر دور میں، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لیکن یہ اکثر بار ہوا ہے کہ تھوڑی تعداد اللہ کے حکم سے زیادہ تعداد پر غالب آئی ہے، اور وہ اس کلمہ کی وجہ سے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ ایک لکھنے والے نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے بات سمجھ آئے گی۔ جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، ایمان، ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی ترین متاع اس کا ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی دولت ہے، سب سے قیمتی۔ اس کے مقابلے میں یہ ہمارے کاروبار اور ہمارے گھر اور ہمارے بینک بیلنس اور ہماری اولادیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی کہ ہمارے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے جانچ سکیں۔ تو بات جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایمان اصل میں یقین کا نام ہے، یقین۔ یہ ہمارے بھائی غالباً جماعت ہمارے یہاں بھی تشریف لائے ہیں، دوست سنیں، سندھ سے آئے ہیں، یہ ایک بات کرتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد 23 سالہ جو زندگی ہے، بالخصوص 13 سال جو مکی زندگی ہے، اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان اور یقین بنائے، اور کوئی دوسری رائے نہیں اس پہ۔ یقین کر لیں کہ یہ نمازیں بہت بعد میں آ کے، کوئی 12واں سال تھا نبوت کا تب نماز فرض ہوئی، روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، جہاد 2 ہجری میں فرض ہوا، حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بعد از بعثت
کون سی محنت کی؟ تو یقین کر لیں کہ وہ محنت لا الہ الا اللہ والی تھی. لوگوں کے یقین بنائے. اور اللہ نے پھر قرآن میں توصیف کی ہے، اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی. مثال دیتا ہوں ایک قرآن حکیم کے حوالے سے. اللہ نے قرآن حکیم کے پہلے پارے کے 16ویں رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اب ذرا اس کی ایک آدھی مثال میں دے دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی. شاید آپ نہیں جانتے کہ عیسائیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم بچے کا نام رکھتے ہیں 7ویں دن، 9ویں دن، 11ویں دن. بچے کے جو ہے وہ بال اتروائے جاتے ہیں، بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے. مصنون اعمال ہیں. آپ جو ہے وہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ رسومات ہیں ہمارے ہاں. عیسائیوں کے ہاں بھی ایک رسم ہے اور اس کو استباغ یا بپتسمہ کہتے ہیں ان کی ٹرمینالوجی میں. عیسائیوں کے ہاں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک زرد رنگ بولتے ہیں، بچے میں نہلاتے ہیں بچے کو اور کہتے ہیں کہ بچے پہ اب عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. اس کے لیے 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، بپتسمہ یا استباغ. اب کہتے ہیں کہ یہ بچہ ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ چڑھ گیا ہے، تو اب یہ بچہ جو ہے سیدھا جنت میں جائے گا جو مرضی کام کرتا رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کیا رنگ ہے، کل 2 بار 3 بار نہلائیں گے یہ اتر جائے گا. اللہ والا رنگ اختیار کرو، چمڑی اتر جائے لیکن لا الہ الا اللہ والا رنگ نہ اترے. دیکھ لیں آپ حضرت یاسر دیکھ لیں کہ ابو جہل نے ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں دوڑا دیے، زندہ چیر دیا 2 حصوں میں، لیکن لا الہ الا اللہ والا رنگ نہیں اترنے. تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ان کی بیوی جناب سمیہ اسلام کی پہلی خاتون شہید، ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں کہ کیسے ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کے جو ہے وہ انہیں شہید کر دی. ان کے بیٹے یاسر، ان پہ کتنی تکالیف آئیں. جناب خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تصور نہیں کر سکتے. قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے صحابہ میں. خباب بن الارت آئے، بعض نے صہیب رومی کا نام لکھا ہے. پیٹھ سے کپڑا اٹھا دیا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں نا، یہ میری پیٹھ دیکھیں، اتنا بڑا گڑھا پڑا ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ابو جہل نے اور عقبہ بن ابی معیط نے دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا. یا رسول اللہ ایک کوئلہ جو ہے وہ میرے جسم میں داخل ہو گیا، اور یا رسول اللہ میرے پسینے اور میری چربی کے پگھلنے سے یا رسول اللہ وہ نکلا ہے، تو آپ بد دعا فرمائیں نا ان کافروں کے لیے. ابھی انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ نازل فرما دی. دوسرا پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کہ ایمان والوں کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے ایسی جنت میں چلے جاؤ؟ ہماری کون سی محنت لگی ہے ذرا مجھے بتائیں نا. کس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہو، عزت کی قربانی دی ہو، جان کی قربانی؟ یہ تو ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ مل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے تو محنت ہی نہیں کی اس کے لیے. سچی بات یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ بغیر محنت اور مشقت کے ایسی جنت میں چلے جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اللہ کے نبی ہلا ڈالے گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بڑی قریب. ثابت تو کریں آپ مسلمان ہیں، ثابت تو کریں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اپنے نبی دیکھ لیں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ صادق اور امین کہتے تھے. دوسری طرف آپ دیکھیں تکالیف، تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ایک طرف. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ احد کے دن سے زیادہ سخت دن؟ فرمایا ہاں عائشہ میں وہ دن نہیں بھولتا جب میں طائف گیا تھا. طائف یہ مکہ مکرمہ سے 64 میل کے فاصلے پہ ایک ایسا ہی پرفضا مقام ہے جیسے آپ کے یہاں یہ مری ہے، سوات ہے، کاغان، ناران، آپ جاتے ہیں سیر کے لیے جاتے ہیں.
رسول اللہ فرماتے ہیں، لمبی بات ہے، میں بڑے اختصار سے عرض کروں گا، موضوع ہمارا اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا فرمان ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ تو ضمناً، چونکہ بہت ساری بات اس ضمن میں عرض کر چکا ہوں آپ سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں طائف گیا اور میں نے وہاں کے سرداروں کے سامنے، عمر بن عمیر، حبیب، عبدیہ لیل اور مسعود، یہ 3 بیٹے ہیں، عمر بن عمیر ان کا باپ ہے، جب ان کے سامنے میں نے اسلام رکھا، وہ جو باپ تھا عمر بن عمیر، سب سے پہلا تانا اس نے ہمارے نبی کو جو دیا، تو یتیم پیدا ہوا ہے، تیرا بھی اس معاشرے پہ کوئی حق ہے، سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بیٹا بولا، اس نے کہا نبیوں کا لباس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تیرا لباس، تیرے اللہ کے پاس تیرے لیے لباس نہیں تھا۔ ایک بیٹا بولا، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے تو اللہ نے کعبۃ اللہ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ ایک بھائی بولا، اس نے کہا کہ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بات بھی کروں۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ عمر بن عمیر بولا، اس نے کہا کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کرنا تھا یا مجھ پہ کرتا، یا ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار ہے، میں طائف کا سردار ہوں، ہم دونوں میں سے اللہ کسی پہ یہ نازل کرتے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، 2 بڑے شہر، 2 بڑے سردار، وہ ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار، میں عمر بن عمیر یہاں کا سردار، یا مجھ پہ نازل کرتا تو یا اس پہ نازل کرتا۔ آپ یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کہنا پڑا کہ عمر بن عمیر، حبیب، عبدیہ لیل اور مسعود، جو سلوک میرے ساتھ کر رہے ہو یہ مکہ والوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ مکہ والوں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ محمد کو ہم مکہ میں دوبارہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جرم کیا تھا ہمارے نبی کا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور آج بھی میں ضمناً ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک لکھنے والے نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ جب تک ہو صرف زبان کی حد تک، پھر تو یہ ہے اسلام، اور جب یہ لا الہ الا اللہ حلق سے اتر کے دل میں داخل ہو جائے یہ ایمان بن جاتا ہے، پھر عمل بدل جاتا ہے۔ شاید آپ میری بات سمجھیں یا نہیں سمجھے کہ لا الہ الا اللہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، ابھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ دین جو ہے وہ کمرہ ہے، جب آپ کمرے کے اندر داخل ہو جائیں گے یہ لا الہ الا اللہ حلق سے اتر کے دل میں داخل ہو جائے گا، یہ ایمان بن جائے گا۔ اب یہ چمڑی اتر جائے گی لیکن لا الہ الا اللہ والا رنگ نہیں اترے گا۔ ہم نے صرف زبان سے پڑھا ہے، ابھی یہ کلمہ ہمارے حلق سے اتر کے ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ خدا کی قسم وہ پتہ چل جاتا ہے، شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے، عمل سے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کون ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیروکار ہے۔ ہاں، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ محمد رسول اللہ کا پیروکار ہے، یہ ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہم تو ابھی مسلمان ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ جس نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے وہ تو ایک بار پھر اسے جہنم لے جایا جائے گا، اور دنیا والی میل کچیل اترے گی، اور پھر اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ تو بھئی کثرت سے یہ کلمہ جو ہے نا یہ سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ یہ ایک اعلان جنگ ہے، یقین کر لیں یہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور عتیبہ اور شیبہ اور یہ سارے سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا اصل میں یہ پھر 360 خدا ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ ہاں، یہ پھر ہمیں صرف ایک ہی الہ ماننا پڑے گا جو ہمارا خالق اور مالک اور رازق اور رب اور پروردگار ہے، اور وہ ہمارا اللہ ہے، اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تمام صفات سے متصف ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آپ کثرت سے کریں گے اس مہینے میں، رمضان کے حوالے سے کثرت سے کریں گے، بھئی وہ ہے آپ نے استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ گناہوں سے پاک ہستیاں صرف نبیوں کی ہیں، انبیاء کی۔ انبیاء معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں۔ اگر نبی گناہ کرے تو پھر نبی کی نبوت جو ہے وہ معصومیت جو ہے جو نبی کی نبوت کے لیے ناگزیر چیزیں ہیں پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے صاف ہو سکتا ہے لیکن نبی گناہ نہیں کرتا، نبی معصوم من الخطا ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرتے ہیں اپنے نبیوں کی۔ لیکن ہم جو انسان ہیں، ہم سے صبح شام رات دن گئے ہر وقت ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔
ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں. 100 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اللہ کے حضور آئیں, معافی مانگیں, صلح کر لیں اللہ پاک سے, اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تو فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں, زمین سے لے کر آسمان کے بادلوں کناروں تک آپ کے گناہ کیوں نہ پہنچ جائیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے شرک نہ کیا اور زندگی میں جتنے گناہ لے کے آئیں گے میں اتنی رحمت لے کے آؤں گا. شرط یہ ہے کہ آپ آئیں اور آپ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگیں, میں آپ کے گناہ معاف فرما دوں. ضمناً ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں. گناہ سے کیا مراد ہے؟ بعض محققین نے لکھا ہے کہ اللہ, اور آسان الفاظ میں, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی گناہ ہے. دیٹس آل. کہ آپ اللہ کی بات نہیں مان رہے, اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے, گناہ ہے. بعض نے لکھا ہے کہ جو شریعت نے احکام دیے ہیں ان احکام کو وایولیٹ کرنا, نہ ماننا انہیں, گناہ ہے. گناہ سے بچیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزاریں اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اگر گناہ ہو گیا تو پریشان نہ ہو. مایوسی گناہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. مایوسی گناہ ہے. اور اس آیت کریمہ میں میں نے کل بلکہ پرسوں ضمناً ایک بات عرض کی تھی کہ بعض صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں, بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے بات عرض کی تھی کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, یہ 24واں پارہ ہے, 3رے رکوع کی پہلی آیت ہے, کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر اور افضل آیت کریمہ لگتی ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے ہم جیسے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بشارت ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں ایک بار مفہوم سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ان سے فرما دیجئے, آپ کہہ دیں ان سے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میرے بندوں سے آپ فرما دیں کہ اے میرے بندوں اگر تم سے اپنی جانوں پہ ظلم ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہو جائے, تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ میرے پاس آنا, مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنا, میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف رکھتے تھے, میں نے پچھلے دنوں غالباً یہ روایت عرض کی ہے, آپ نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا کہ 40 سال بندے کی عمر تھی, آئینہ دیکھ رہا تھا تو داڑھی میں سفید بال دیکھا تو رو بھی پڑا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ 20 سال میں نے آپ کی عبادت کی, 20 سالوں سے میں آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں, یا اللہ میں اگر آج بھی آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز آئی کہ 20 سال تو نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, 20 سالوں سے تو نافرمانی کر رہا ہے, مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے آئے, مجھ سے آ کے معافی مانگے. تو اللہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے, میں بندے کے گناہ معاف کر دوں. وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. صغیرہ کی تو چلیں آپ وضو کرتے ہیں, صغائر اس سے ہمارے فقہا کہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. کبائر جب تک اللہ پاک سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور اگر گناہ ہو جائیں, گناہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بندے کے 2 دشمن ہیں. کبھی آپ پیچھے ذرا تاریخ میں چلے جائیں نا, میں نے آدم علیہ السلام کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ ٹھہرایا گیا. اللہ پاک نے آدم کو فرمایا, آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو بھی جنت میں رہیں, جہاں سے مرضی ہے کھائیں پئیں, لیکن ہم جنت میں سے ایک دشمن کی وجہ سے نکالے گئے ہیں. ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہی ہے, یقین کریں. وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ جیسے آج کہتے ہیں نا, ہم پنجابی میں کہتے ہیں جی والد صاحب جی پردیس گئے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ پردیس میں ہیں. ہمارا اصل گھر جنت ہے, ہم ایک دشمن کی وجہ سے وہاں سے نکالے گئے. یہاں پہ کچھ عرصہ ہم نے رہنا ہے اس دنیا میں, 50 60 70 80 90 سال, پھر اس کے بعد
ہمارا اصل منزل مقصود ہونا چاہیے جنت، کہ ہم نے ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے نا بھائی وہ جنت ہی ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آپ نے رہ کے اس جنت کے لیے محنت کرنی ہے، اور ہماری محنت انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرے گی۔ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ یہاں پہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، آپ ایک پیپر سالو کر رہے ہیں، ٹائم اس کا مقرر ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے نا ٹائم الاؤڈ 3 آورس، 3 گھنٹے ٹائم ہے، آدھا ٹائم گزرتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے ہاف دا ٹائم از اوور، آدھا ٹائم بھائی گزر گیا ہے۔ میرے جو سامنے میرے بیٹھے ہیں، سچی بات ہے ہمارا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہوا ہے، بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے انسان نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہاں، اس وقت کو جو بڑا تیزی سے گزر رہا ہے آپ اسے قیمتی بنا لیں۔ اور اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا کہ آپ کے 2 دشمن ہیں، ان دشمنوں سے آپ کے بچ کے رہنا ہے، آپ بس ذرا اس سے بچا کے زندگی گزار کے آپ نے میرے پاس آ جانا۔ ایک انسان کے اندر ہے، یہ باتیں ذرا سننے والی ہیں، ایک اندر ہے ایک باہر ہے، ایک اندرونی ہے ایک بیرونی ہے، 2 دشمن ہیں۔ اور قرآن حکیم میں جا بجا مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں سے ہمیں خبردار کیا ہے کہ بھائی بچ کے رہنا ہے۔ ہر وقت کڑی نگرانی کی ضرورت ہے ان دونوں دشمنوں کی، کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے ایک عمل کو ان دونوں سے بچانا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ایک آدھی مثال میں عرض کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ آج موضوع ہمارا جو ہے وہ دوسرے دشمن پہ ہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ ہے نفس۔ اللہ پاک نے اس کی 3 کیفیات اور 3 اقسام کا ذکر قرآن میں کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے اس کی بڑی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ انسان کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اس نفس کے قسم ہے اس کی، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں جیسے ایک لکڑہارا جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، اس نے ایک بڑا سا ٹین تھا، اس کے ساتھ نے ایک اژدہا وہ لپٹا ہوا تھا۔ خیر اس نے وہ کاٹنے کے بعد اپنے اس گدھے پہ لادا، گھر لے آیا۔ اب اس نے سمجھا کہ شاید مرا ہوا ہے، اس میں تو تحرک، اس میں کوئی حرکت تو ہے نہیں، لہٰذا اس نے جو ہے لکڑیاں جہاں پہ رکھتے تھے چولہے کے قریب وہاں پہ رکھ دیا۔ اب چولہے میں آگ جلتی ہے۔ ایک مثال دی ہے، انہوں نے مثال دی ہے بڑے زیرک اور دانا لوگوں کے لیے، کہ جب اس سے وہ آگ کی جو ہے نا وہ ذرا تحریک اسے ہوئی، آگ کی تپش اسے جب محسوس ہوئی تو اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ اب لکڑہارا سو رہا تھا تو اس نے جا کے اسے ڈس لیا، لہٰذا وہ لکڑہارا مر گیا۔ تو گھر والے سوچ رہے تھے کہ یہ تو مرا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس کبھی مرتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نفس جو ہے یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ یہ بدوش تھا۔ آپ کا نفس جو ہے اگر آپ نے مجاہدہ کیا ہے، آپ نے ریاضت کی ہے، آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ کا نفس جو ہے وہ سست پڑ گیا ہے، ذرا بھی اسے تحریک ملے گی یہ آپ کو ڈس لے گا۔ اور یہ خوبصورت مثال دی ہے مولانا روم نے کہ یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ میرا نفس جو ہے یہ اصل، جب وہ کسی نے ابراہیم بن ادم سے سوال کیا، ایک جوان تھا، اس نے سوال کیا کہ جناب میں بیمار ہوں، میری بیماری کا کوئی علاج بتائیں، علاج سن لیں، یہ میرے جوان بچے بھی سن لیں۔ انہوں نے سب سے کہا، سب سے پہلی بات انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں چیز لے لیں، فلاں وہ طب یونانی کی فلاں چیز لے لیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات جو ہے تیرا علاج، اس میں پہلا نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کر، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ روزے رکھو، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھو، یہ انسان کے سرکش نفس کو لگام دینے کے مترادف ہے، نمبر 2۔ اور تیسری چیز انہوں نے کیا فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کی پابندی کرو، تہجد کی نماز کی پابندی کرو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی عالم بعمل نیک آدمی کی صحبت اختیار کرو۔ یہ 4 چیزوں کا اہتمام کرو۔ جب آپ بیمار ہو نا، یہ اصل سچی بات اگر پوچھتے ہیں نا مجھ سے، ہم سارے بیمار ہیں اور روحانی بیمار ہیں، ہم سارے بیمار ہیں۔
اور یہاں پہ میں ضمن ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یہ ذرا ہٹ کے ہے لیکن irrelevant بات نہیں. اللہ پاک انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ انسان دیکھے کہ ہم نے اسے کہاں سے پیدا کی ہے. اب دیکھیں نا، مسجد کا ماحول ہے، ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، غور کر لیتے ہیں انسان کیا ہے. ہم جو سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انسان، کل میں نے آپ کے سامنے فگرز عرض کی کہ 7 ارب 80 کروڑ کے قریب انسان ہے. انسان تو انسان کس چیز سے مرکب ہے؟ 2 چیزوں سے مرکب ہے انسان. ایک جسم ہے، ایک ہمارا جسم ہے. جسم کس سے بنا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے. جسم مٹی سے بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے جا بجا مقامات پر کہیں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ خلقتہ من طین، مٹی سے پیدا کیا ہے. خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا ہے. خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. الم نخلقکم من ماء مہین، ذلیل پانی سے پیدا کیا. یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بات مختصر کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کی. مٹی، اللہ نے ہماری ساری زندگی مٹی سے وابستہ کر دی ہے. کھاتے کہاں سے ہیں؟ مٹی سے. پیتے کہاں سے ہیں؟ مٹی سے. چلتے کس پہ ہیں؟ مٹی سے. لباس کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ مٹی سے. گھر کہاں پہ بناتے ہیں؟ مٹی پہ. مریں گے کہاں پہ جائیں گے؟ مٹی میں. قیامت کے دن کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا. اللہ پاک نے ساری زندگی مٹی سے وابستہ کر دی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو مٹی پسند ہے. کیوں؟ یہ پست ہے، یہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے. اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں میرا بندہ متکبر نہ ہو. تکبر اور غرور، تفاخر، تکاسر، بڑائی، کبریائی، یہ صرف میری ذات کے لیے زیبا ہے. اے میرے بندے تمہیں یہ زیبا ہے ہی نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تیرے زمین پر اکڑ کر چلنے سے نہ تو میرے آسمان کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے. تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ میرے بندے وہ ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بندے وہ ہیں زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. جاہل بندہ بھی اگر رستے میں ملتا ہے اسے بھی سلام کر کے گزر جاتے ہیں. تو بھائی اللہ پاک نے 2 چیزیں، اب سن لیں. ایک چیز کا ذکر میں نے کیا کہ انسان جسم کس سے بنا؟ مٹی سے بنا. ساری زندگی کس سے وابستہ؟ مٹی سے. دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے اندر وہ روح ہے. وہ روح ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی غذا بھی آسمان سے بھیجی ہے قرآن کی صورت میں. یہ ہمارے اندر جو روح ہے اس کی غذا قرآن کی صورت میں اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے. اب تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں، سن لیں. اصل کیا ہے؟ اصل جسم ہے یا اصل روح ہے؟ ہم کون سی محنت کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، بیٹھے بیٹھے ایکسپائر ہو، فوت ہو گیا. میرے ایک نمازی تھے، پچھلے دنوں شادی تھی، وہ اپنے بیوی بچوں کو شادی ہال میں چھوڑا، بارات میں ذرا دیر تھی، کہنے لگے عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے، مسجد قریش کی بات ہے. امام صاحب نے وہ 4 فرض پڑھائے، وہ دوسری یا تیسری رکعت میں سجدے میں تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہیں پہ فوت ہو، سجدے میں ہی فوت ہو. اب بیوی بچے بیچارے انتظار کر رہے ہیں، بھئی ابھی ہمارے جو ہیں بچے انتظار کر رہے ہیں، والد صاحب آتے ہیں، بیوی خاوند کا انتظار کر رہی ہے. حالانکہ کبھی دیکھیں تو کوئی چیز کم نہیں ہوئی بظاہر. وزن کر لیں بے شک، ہاتھ دیکھ لیں، پاؤں دیکھ لیں، سارا جسم دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بندہ ایکسپائر، ختم ہو گیا جی، فوت ہو گیا جی. کیا چیز نکل گئی؟ روح. اصل کیا ہے؟ روح. محنت کتنی ہے روح پہ؟ شروع ہی نہیں کی، محنت تو ہے ہی نہیں. مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی 28 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، 36 سال کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ آج تک کسی نے، طالب علم نے بھی یا کسی دوست نے یا کسی نمازی نے یہ نہیں کہا جی روح بیمار ہے.
کوئی ایسا اللہ والا بتائیں کہ قرآن کے ذریعے سے میرا علاج کرے. یہ بات صرف ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے. خدا کی قسم ہماری روحیں بیمار ہیں اور اس کا علاج اللہ پاک نے قرآن کی صورت میں بھیجا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ شفاء للناس ہے، یہ شفا ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہر قسم کی بیماری سے بیمار ہوتا ہے بندہ، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، مشورہ کرے گا کہاں جاؤ، لاہور جائیں جی، ڈاکٹر صاحب نے MBBS FCPS FRCS MRCP فلاں فلاں ڈگریز فلاں فلاں ملک سے لی ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے سیانے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کہیں گے جناب آپ جو ہے نا فلاں لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں، شوکت خانم سے ٹیسٹ کروائیں، اتھینٹسٹی کمپیریٹیولی زیادہ ہے، آپ اس کے جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کہ او ہو یہ تو کینسر ہو گیا جی، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، یہ شوگر ہو گئی ہے، آپ کو فلاں بیماری ہو گئی ہے. اس کا یہ علاج ہے، یہ پرہیز ہے. میں بڑی جانبداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اور میں بھی ڈاکٹر کی بات کا اور لیبارٹری کے ٹیسٹ کا 101% یقین ہے. کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی بات کا ہمیں یقین نہیں آ رہا. رسول اللہ فرما رہے ہیں آپ بیمار ہیں، آپ کی بیماری کا علاج اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے اور قرآن کی صورت میں بھیجا ہے. قرآن کتنا ایک داخل ہے ہمارے گھروں میں، صرف یہ بتائیں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں؟ چلے رمضان کا مہینہ ہے، اب تو چاروں ناچار بندہ جو ہے وہ کرتا ہی ہے. کتنا قرآن داخل ہے ہمارے گھروں میں؟ کتنا ہم بچوں سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ باپ خود نہیں پڑھتا، بیٹے سے کیا پوچھے گے میرے بیٹے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ محنت کس پہ کر رہے ہیں؟ روح پہ کر رہے ہیں یا جسم پہ کر رہے ہیں؟ آج بھی سو کارڈ ملک صاحب کہے جی وہ دودھ ماشاءاللہ بڑا اچھا ملتا ہے جی، دیسی گھی استعمال کرتے ہیں جی. جسم پہ کتنی محنت ہے، روح پہ کتنی محنت ہے. خدا کی قسم 23.5 گھنٹے محنت جسم پہ ہے، آدھا گھنٹہ بھی محنت ہمارے جسم اپنے اس روح پہ نہیں ہے. جو اصل ہے، اصل کو چھوڑ دیا ہے، نقل کو پکڑ لیا ہم نے. تو میرے بھائی اور عزیزوں، بات میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں محمد رسول اللہ لے کے آئے. بھئی آپ دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، میں ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عدالت میں رو پڑیں گے، ہمارے خلاف ایک استغاثہ دائر فرمائیں گے اور کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے دنیا میں تیرے قرآن کا مذاق اڑا دیا تھا. آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں. 500 قرآن، والد صاحب فوت ہو گئے جی، یہ بخش دیں جی والد صاحب کو. زندہ کتاب ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے، یہ زندہ ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے. آپ زندہ ہیں تو پھر اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں. ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اس قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. کون سا مسئلہ آپ کا ہے جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہمیں کسی کانسٹیٹیوشن کی یہ 56 کا اور 62 اور فلاں، مسلمان آدمی کے لیے تو دستور حیا اور یہ منشور حیات یہ قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک ہم نہیں رہیں گے، یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، یہ رہے گا. لیکن اس سے تو ہمارا تعلق نہیں. ہم تو کس سے کہانیاں سننے والے لوگ ہیں. کتنا ایک تعلق ہے ہمارا قرآن سے، کتنا ایک قرآن داخل ہے ہمارے گھروں میں. اللہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. قرآن دیا ہے محمد رسول اللہ، آپ کو چاہیے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں. جو فیصلہ بھی کرنا ہے میرے قرآن کے مطابق کرنا ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کتنی تشدید فرمائی اللہ پاک نے. جو بندہ میرے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے جو میرے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. آج ذرا دیکھیں نا ہمارے فیصلے عدالتوں میں قرآن کے مطابق ہوتے ہیں یا انڈین قوانین یا فلاں قانون یا انگریز کا قانون یا اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی عزیزو، دو دشمن ہیں ہمارے. بات جو اصل موضوع ہے ہمارا، دو دشمن ہیں ہمارے. بات تفصیلی تو کل انشاءاللہ کریں گے. ذہن میں رکھیں، ایک اندرونی طور پہ دشمن ہے، ایک بیرونی طور پہ. اندرونی طور پہ دشمن جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، بیرونی طور پہ ہمارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان دونوں سے بچ کے آپ زندگی گزاریں. اور اگر یہ دونوں زہریلی چیزیں ڈس لیں آپ کو گناہ پہ آمادہ کر دیں، گناہ ہو جائے، پریشان نہیں ہونا. آپ یعنی اس میں نا امیدی کی بات نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. شیطان بہکا دے، نفس بہکا دے، گناہ ہو جائے
اور آپ کو ایک دن میں 100 گناہ ہو جائے تب بھی میرے پاس آ جائیں، مجھ سے گناہ کی معافی مانگ لیں، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ نفس کیا ہے، شیطان کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔